السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فہد حسین اور یہ ہے ریڈ زون فائلز۔ پہلے آج کی ٹاپ سٹوریز۔ آئی ایم ایف سے مذاکرات کامیاب، سٹاف لیول معاہدہ طے، مزید $2 ارب ملیں گے، لیکن کیا معیشت میں بہتری کے ثمرات عوام تک بھی پہنچیں گے؟ حکومت نے بلاول بھٹو کی ثالثی کی آفر مان لی، کیا اب تحریک انصاف بھی ہاں میں سر ہلائے گی؟ اور تحریک انصاف عید پر اڈیالہ کے باہر احتجاج کرے گی۔ سوال یہ ہے کہ جیل کے باہر احتجاج سے عمران خان کو کوئی ریلیف مل سکتا ہے؟ ناظرین، تمام معاملات پہ آج ہم تفصیل سے بات کریں گے، لیکن پہلے آج کی بڑی خبر ملکی معیشت کے حوالے سے۔ آج اہم دن ہے کہ پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان مذاکرات کامیاب ہو گئے ہیں۔ $1.3 ارب کا موسمیاتی تبدیلی کے لیے سٹاف لیول معاہدہ طے پا گیا ہے۔ اس سے ملک کی معاشی حالت میں بہتری آئے گی، مگر ساتھ ہی پاکستان پر قرضوں کا ہجوم بھی بڑھ جائے گا۔ کابینہ کے اجلاس میں گفتگو کرتے ہوئے وزیر اعظم شہباز شریف نے آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدے کو اہم پیش رفت اور ٹیم ورک قرار دیا۔ بولے، حکومتی پرفارمنس نے آئی ایم ایف کو حیران کر دیا ہے، سب نے محنت کی اور منی بجٹ کے بغیر اتنی جلدی سٹاف لیول معاہدہ کیا، مخالفین ڈھنڈورا پیٹتے رہ گئے۔ آپ سب کی بے پناہ کاوشیں ہیں اور یقین کریں کہ آپ کی یہ دن رات کی محنت نہ ہوتی تو یہ اچیومنٹ اتنی جلدی ہم نہ کر پاتے۔ آپ کو یاد ہے کہ اس کے اوپر کس طرح اغیار نے اور مخالفین نے ڈھنڈورے پیٹے کہ اب آیا کہ آیا منی بجٹ، اور منی بجٹ کے بغیر آئی ایم ایف آگے نہیں چلے گا۔ الحمدللہ منی بجٹ بھی نہیں آیا۔ وزیر اعظم نے کابینہ اجلاس میں قوم کی قربانیوں کو بھی سلام پیش کی، بالخصوص آرمی چیف کو بھی مبارکباد دی اور کہا اس معاہدے میں آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے بھی بھرپور کردار ادا کیا ہے۔ آئی ایم ایف کے جاری اعلامیے کے مطابق ایگزیکٹو بورڈ کی منظوری کے بعد موسمیاتی تبدیلی کے لیے پاکستان کو $1.3 ارب ملیں گے، جبکہ توسیعی فنڈ سہولت کے تحت پاکستان کو $1 ارب تک کی رسائی حاصل ہوگی۔ اس پروگرام کے تحت حاصل رقم مجموعی طور پر $2 ارب ہو جائے گی۔ آئی ایم ایف نے اعتراف کیا کہ پاکستان کے معاشی اصلاحاتی پروگرام پر مؤثر عمل درآمد جاری ہے اور پاکستان نے چیلنجز کے باوجود میکرو اکنامک استحکام کی بحالی میں پیش رفت دکھائی ہے۔ معاشی صورتحال میں بہتری آئی ہے، توقع ہے کہ مہنگائی کی شرح 5 سے 7% تک محدود رہے گی۔ ایک طرف پاکستانی معیشت کے حوالے سے اچھی پیش رفت دیکھنے میں آ رہی ہے تو دوسری جانب معیشت سے ہی جڑی تشویشناک خبر سامنے آئی ہے کہ امریکہ نے پاکستان، چین، متحدہ عرب امارات سمیت 8 ممالک کی 70 کمپنیوں پر برآمدی پابندیاں عائد کر دی ہیں، جن میں 19 پاکستانی کمپنیاں شامل ہیں۔ امریکی دعویٰ ہے کہ ان کمپنیوں کی سرگرمیاں امریکہ کی قومی سلامتی اور خارجہ پالیسی کے مفادات کے منفی ہیں۔ ناظرین، یہ پہلا موقع نہیں جب امریکہ نے پاکستانی کمپنیوں پر اس نوعیت کی پابندی عائد کی ہو۔ پچھلے سال بھی امریکہ نے پاکستانی بیلسٹک میزائل پروگرام سے منسلک کمپنیوں پر ایسی ہی پابندیاں لگائی تھیں۔ 2021 میں پاکستان کی 13 کمپنیوں پر جوہری اور میزائل پروگرام میں معاونت کا الزام لگا کر وہ پابندی عائد کر دی گئی تھی۔ ملک کی معیشت تو بہتری کی جانب گامزن ہے، مگر سیاسی عدم استحکام چوں کا تو ہے۔ حکومت اور اپوزیشن بالخصوص تحریک انصاف کے درمیان بڑھتے ہوئے فاصلے کم نہیں ہو رہے، اگرچہ بلاول بھٹو اس سلسلے میں متحرک ہو چکے ہیں، جنہوں نے حکومت اور تحریک انصاف کے درمیان ثالثی کی پیشکش کی ہے۔ حکومت نے بھی اس ثالثی کو تسلیم کر لیا ہے، لیکن دوسری جانب سوال یہ ہے کہ بلاول بھٹو وہ تحریک انصاف کو قائل کر پائیں گے؟ یہ کیا گارنٹی ہوگی کہ پی ٹی آئی ان کے ساتھ جو معاملات طے کرے گی اس پر بھی قائم رہے گی؟ کیونکہ ماضی تو یہی بتا رہا ہے کہ تحریک انصاف نے کئی موقعوں پر اپنے کیے فیصلوں کو پاسداری نہیں کی اور یو ٹرن لیا۔ اب تحریک انصاف نے عید الفطر کے 3 روز اڈیالہ جیل کے باہر احتجاج کا فیصلہ کیا ہے۔ پی ٹی آئی کے مطابق ان کے بانی جیل میں قید ہیں، انہیں کوئی رعایت نہیں دی جا رہی۔ پی ٹی آئی خیبر پختونخوا کے سربراہ جنید اکبر کہتے ہیں کہ اگر حکومت اپوزیشن کی اہم جماعت کے ساتھ بات چیت چاہتی ہے تو اسے پہلے قدم اٹھانا ہوگا اور مذاکرات میں سنجیدگی دکھانا ہوگی۔ ناظرین، انہی معاملات پہ گفتگو کرتے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف آئے دن نئے تنازعات میں گھر جاتی ہے یا اپنے آپ کو گھیر لیتی ہے۔ اب ایک اور ایشو کھڑا ہوا ہے کہ کیا جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو کمٹمنٹ دی گئی ہے سیکرٹری جنرل صاحب کی طرف سے، اس سے کہیں عمران خان صاحب کی زبان بندی ہو رہی ہے، کیونکہ اب اس کا جو ریٹن آرڈر آیا ہے اس میں اس طرح کے کچھ لائنز لکھی ہوئی ہیں جس کے اوپر اب سوشل میڈیا پہ پارٹی کے اندر ڈیبیٹ شروع ہو گئی ہے۔ یہ کیا معاملہ ہے اور اب پی ٹی آئی وہ آنے والے دنوں میں کیا کرنا جا رہی ہے؟ ہمیں جوائن کر رہے ہیں جناب بیرسٹر عمیر نیازی صاحب، ان سے اسی حوالے سے بات کرتے ہیں۔ ویلکم۔ اچھا،
روز گونک آپ کی جماعت میں روز گونک کو نیا جو ہے وہ چیز کھڑی ہو جاتی ہے. اب تازہ ترین جو ہے وہ یہ کنٹروورسی ہے کہ جی کیا خان صاحب کی زبان بندی پہ اگری کر لیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ نے, اور وہ ظاہر بات ہے یہ خبر تو کل کی تھی لیکن اب آج وہ اس کا تفصیلی فیصلہ بھی سامنے آ رہا ہے, اور اس پہ بھی میں دیکھ رہا تھا کہ اب پارٹی کے اندر بھی بڑی بحث چل رہی ہے. کیا ہو گیا؟ سلمان اکمل راجہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ نہیں ایکچولی ایسا نہیں ہے, میں کچھ دنوں میں آپ کے سامنے جو ہے یہ بات کروں گا, میں نے خان صاحب کو بریف کر دیا ہے. لیکن بہت سارے لوگ ایسے یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ کیا اگری کر کے آ گئے ہیں. تو آپ یہ جو ڈیبیٹ ہو رہی ہے آپ کس سائڈ پہ کھڑے ہیں؟ اچھا دیکھیں, ڈیبیٹ سے پہلے ضروری ہے کہ اس خبر کا پرسپیکٹیو دیکھنا کہ دیکھیں اکتوبر آن ورڈ صورتحال ایسی بنی کہ کوئی بھی پولیٹیکل ملاقات خان صاحب سے نہیں ہوئی. ظاہری بات ہے وکیل جو سیاسی بیک گراؤنڈ بھی رکھتے رہے ہیں وہ تو چلے ملتے رہے کہ وہ ایک کاؤنسل ایکسیس کی آڑ میں, مگر جو پولیٹیکل میٹنگز تھیں تھرسڈے والی وہ نہیں ہوئی, اور متواتر ہمارے لیڈران جاتے رہے جیل, 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹہ رکتے رہے, نہیں ملاقات ہوئی. اب یہ ایک ونڈو اوپن ہوئی کہ ساری پٹیشنز کلب ہو گئیں, 20 کی 20 پٹیشنز جو ہے نا چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے ٹیک اپ کر لیں. اس میں اگر آپ دیکھ لیں پیرا 9 کے جو آپ حوالہ دے رہے ہیں اس میں پیرا 9 میں سلمان راجہ صاحب کی ایک انڈر ٹیکنگ ہے. اگر انڈر ٹیکنگ وہ 4 لائنوں کو آپ لٹرل انٹرپریٹیشن کریں تو وہ اسی حد تک ہے, کیونکہ جیل اتھارٹیز کا کنسرن کیا کہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن بنتی ہے کہ وہاں مجمع لگ جاتا ہے, کیمرہ وینز آتی ہیں, لوگ وہاں پولیٹیکل لوگ جیل کے باہر جو ہے نا آ کے خان صاحب کا موقف دینے لگ جاتے ہیں. تو وہ اس حد تک انہوں نے کہا کہ ہم وہاں موقف نہیں دیں گے. مگر اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ جی وہ کہیں پہ بھی آپ نہیں کر سکتے, آپ 1 کلومیٹر آگے چلے جائیں وہاں جا کے بات کریں, جا کے آپ کے پی کے ہاؤس میں پریس بریفنگ رکھ لیں, آپ اس طرح سے کر سکتے ہیں. آپ اپنی گاڑی میں بیٹھ کے اپنا جو ہے نا لائیو چلائیں, جو بات کرنی ہے. دیکھیں فریڈم آف سپیچ ہے, وہ تو جو موقف ہے پارٹی کا وہ تو آئے گا. خان صاحب کی جو انسٹرکشنز ہیں وہ اس طرح سے کنوے ہوگی. یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ خان صاحب کی زبان بندی پہ پارٹی یا پارٹی کا کوئی شخص تو پھر یہ کیوں کنٹروورسی کھڑی ہوئی جماعت میں؟ دیکھیں اب یہ سب سے پہلے جو ہے وہ فیصل چودھری صاحب نے بات کی. اچھا خود وہ وکیل ہیں, اور یہ بھی نہیں کہ کوئی چھوٹے موٹے وکیل ہوں, اچھے یعنی کہ ویل اسٹیبلشڈ وکیل ہیں, اور خان صاحب کے وکیل تھے. وہ اس کی ایسے تشریح کر رہے ہیں کہ نہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی خان صاحب جو بھی انسٹرکشنز دیں گے وہ آپ نے آ کے کنوے نہیں کرنی باہر. نہیں, پھر تو میٹنگ کا مقصد ہی فوت ہو جاتا ہے. پھر خان صاحب نے سیاسی لوگوں سے پھر ملنا ہی کیوں ہے؟ پھر وہ خالی اپنی فیملی سے مل رہے ہیں اگر پولیٹیکل بات نہیں ہو سکتی. دیکھیں پولیٹیکل بات پہ کوئی قطغن نہیں ہے, وہ آرڈر ہمارے سامنے ہے, کلیئرٹی کے ساتھ ہے. اور آپ آنے والے دنوں میں دیکھیں گے کہ کل اب پرسوں تھرسڈے کو جب کل ملاقات ہوگی سیاسی لوگوں کی اور ان کا موقف پورا آپ کے سامنے آئے. وہ آئیں گے باہر, وہاں پہ کھڑے نہیں ہوں گے, وہاں نہیں ہوں گے, وہاں آفیسر نہیں ہوں گے, اڈیالہ کی پریمیس حدود کے باہر وہ پریس سے بات بھی کریں گے, اپنے آئیڈیاز بھی شیئر کریں گے. اور یہ یعنی بات چیت وہ وہی کریں گے جو پہلے کرتے تھے, صرف یہ کہ لوکیشن کیونکہ دیکھیں اڈیالہ کی ایک اپنی سینسٹیوٹی, اور دیکھیں تھوڑا سا سیکریفائز کرنا پڑتا ہے ایک لارجر کاز کے لیے کہ اس چیز پہ لڑا بھی جا سکتا تھا. اور ابھی بھی اگر پارٹی چاہے اس کو آگے سپریم کورٹ میں بھی چیلنج کر سکتی ہے اگر فردر کوئی ہے, یا ایون اسی کورٹ سے دوبارہ کلیئرٹی بھی سیکھ کر سکتی ہے, مگر اس کی ضرورت نہیں ہے. دیکھیں ایک رائٹ ہے, رائٹ پارٹی اس کو ایکسرسائز کرے بجائے اس کے کہ ہم اس غیر ضروری ڈیبیٹ میں آپس میں پڑ جائیں. یہ اتنی وضاحت سے سوشل میڈیا پہ کیوں نہیں کوئی جماعت کا لیڈر آ کے بات کر رہا ہے؟ وہ یعنی ایک بڑی ویگ سی بات ہو رہی ہے اس ٹائم. اچھا یہ آپ کی بالکل بات ٹھیک ہے کہ یہ پہلے دن ہی اگر کلیئرٹی کے ساتھ کہہ دیتے کہ جی ہماری انڈر ٹیکنگ اس حد تک ہے. اور دیکھیں دوسری ایک بات ہے کہ ایک سیکرٹری جنرل مطلب پورے اس طرح سے ایک فنڈامنٹل رائٹ کو تو ویسے ہی نہیں جو ہے نا فور گو کر سکتے. اور وہ خود ایک لیڈنگ لائر ہیں, انہیں سارے آسپیکٹس کا پتہ ہے, انہوں نے ساری چیز دیکھ کے ایک لمیٹڈ حد تک انڈر ٹیکنگ دی, اور وہ آج بھی ان کا اپنے پارٹی گروپس میں بھی جو بات ہوئی یہی موقف ہے. لیکن اس میں آپ یہ نوٹ کر لیں, پھر میں نیکسٹ ایشو پہ آتا ہوں کہ جب اتنی کلیئرٹی سے بات نہیں ہوتی تو پھر وہ جو ایک کنٹروورسی ہے وہ اور زیادہ رپٹ کرتی ہے. میں بھی دیکھ رہا ہوں سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پہ بہت بحث ہو رہی ہے, اسی چیز پہ ہو رہی ہے, اور پاکستان تحریک انصاف کے سپورٹرز کے درمیان ہی ہو رہی ہے کیونکہ کلیئرٹی نہیں آ رہی. تو اگر یہ بالکل ایسے ہی جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ کچھ چینج نہیں ہوا, صرف چینج یہ ہے کہ جی آپ اڈیالہ کے باہر آپ بات نہیں کر سکتے, باقی آپ جو مرضی کریں, اس سے چیزیں بڑی کلیئر ہو جائیں گی. ہاں جی بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, اور اسی طرح ہوگا. آپ کل دیکھ لیں گے, کل میٹنگ ہونے دیں, تھرسڈے ہے, لیڈران آئیں گے اور آپ کو منوان خان صاحب کا موقف آگے جو ابھی دہشت گردی کے حوالے سے چل رہے ہیں کہ آگے ای پی سی بلانی ہے نہیں بلانی, اس میں پارٹیسپیٹ کرنا ہے نہیں کرنا, یہ سارا موقف آپ کے سامنے اچھا یہ تو اب تو یہ کلیئر ہو جائے گا نا, کیونکہ لاسٹ ٹائم جو یہ ایشو ہوا تھا کہ جی خان صاحب سے مشاورت نہیں ہوئی تھی اس لیے جماعت نہیں گئی. اب یہ ہے کہ لگ یہ رہا ہے کہ ایک بار پھر ایک اور میٹنگ شاید ہو, کیونکہ بلاول صاحب نے بھی کہا اور گورنمنٹ نے بھی پازیٹیو رسپانس دیا کہ جی ہمیں ایک اور میٹنگ بلانی چاہیے. تو اب
جب وہ میٹنگ بلائی جائے گی، لیٹ سے کو تاریخ دیں گے، تو اس وقت تو پھر یہ ڈیمانڈ نہیں ہوگی پی ٹی آئی کی کہ جی اب آپ ہمیں خان صاحب سے ملائیں. اب تو موسٹ لائکلی جو آپ بات کر رہے ہیں کہ کل وہ پوچھ لیں گے کہ جی اگر ایسی میٹنگ ہوتی ہے تو ہم چلے جائیں. دیکھیں اگر ریگولر میٹنگ اسی اسکیجول کے لحاظ سے ہوتی رہیں، تھرسڈے والی میٹنگ پہ پولیٹیکل لوگ 6 کے بیچز میں جاتے رہیں، تو یہ کبھی بھی سوال تحریک انصاف کی طرف سے اٹھے نا. مسئلہ کیا ہوا ہے، دیکھیں اکتوبر آنورڈس ہم بلائنڈ کھیل رہے تھے، ہمیں انڈائریکٹ وایا سے انفارمیشن آتی تھی اور وہ بھی ہاف انفارمیشن آتی تھی، صحیح کلیئرٹی کے ساتھ پتہ نہیں ہوتا تھا. اور اتنی بڑی پوزیشن کوئی لیڈر باہر بیٹھا کمٹ کر لے اور کل کو خان صاحب اس سے 180 ڈگری ٹوٹل ڈیفرنٹ ویو لے لیں تو ان کی پوزیشن بھی تو خراب ہوتی ہے. تو اس لیے یہ بات رکھی تھی. اور جو دیکھیں پارٹیسپیشن کی حد تک تھا، تب بھی تحریک انصاف نے اپنی اس سیکیورٹی بریفنگ سے یہ نہیں کہا کہ ہم پارٹیسپیٹ نہیں کریں گے. انہوں نے کہا سبجیکٹ ٹو ہماری ملاقات کے، آپ ملاقات کرا دیں ہم پارٹیسپیٹ کریں گے. اور بیرسٹر گور اس دن اڈیالہ جیل بھی گئے اور آپ دیکھیں صبح 9 بجے پہنچے ہوئے تھے، 9 بجے ملاقات کرا دیتے. دیکھیں جانی جلسہ ملتوی کرانا تھا تب تو اتوار کے دن جو ہے نا صبح 7 بجے ملاقات ہوگی. یہ بھی شو ہو گیا تھا نا کہ باہر نکل کے انہوں نے کہا کہ جی خان صاحب نے کہا ہے کہ جی بالکل آپ نے ٹھیک کیا، آپ میٹنگ میں نہیں گئے. اچھا دیکھیں اب اس میں یہ ایک ڈیفرنٹ ویو ہے. بیرسٹر گور سے انہوں نے ہماری پارلیمانی پارٹی میں کافی ڈیٹیل بات ہوئی کیونکہ دیکھیں وقت گزر گیا تھا، تو اس میں وہ کہتے ظاہری بات ہے خان صاحب نے کہا ٹھیک ہے آپ نہیں گئے، ٹھیک ہے، مگر ہے کہ ادروائز وہ سمجھتے ہیں بیرسٹر گور کی فیلنگ یہ تھی کہ ادروائز اگر پہلے ایکسیس دی ہوئی ہوتی اور وہ بات کرتے تو وچ مینس کہ نیکسٹ ٹائم اگر میٹنگ ہوتی ہے تو اس میں آپ کو کوئی بہت بڑا اتنا پرابلم نظر نہیں آ رہا. دیکھیں دہشت گردی ایک ایسا ایشو ہے، خان صاحب کی اس ایک ایریا جو دیکھیں افغانستان کے ایشو پہ کمانڈ ہے، ٹھیک ہے، پھر کے پی کے میں تحریک انصاف متبادل گورنمنٹ کرتی آئی ہے، ان کے ایشوز ہیں اور خان صاحب کا انپٹ کافی ریلیونٹ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ تحریک انصاف اس میں اپنا پراپر کنٹریبیوٹ کرے گی اگر یہ تھوڑا سا اپنا دل بڑا کریں، کمیٹی کا سائز بھی بڑا کریں اور لوگوں کو انوالو کریں جو افیکٹڈ ایریا. میرا خیال اس میں ہو جائے گا کیونکہ مجھے جو سینس آ رہی ہے کہ گورنمنٹ یہ چاہ رہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف آن بورڈ آئے اور وہ تمام تو نہیں لیکن وہ بہت ساری ایسی چیزیں کرنے کو تیار ہو جائیں گے. تو تحریک انصاف شارٹ آف ہیونگ مسٹر عمران خان اٹینڈ دا میٹنگ، ٹھیک ہے وہ تو شاید نہ ہو، لیکن دیکھیں پارلیمانی پارٹی کی یہ پارلیمانی پارٹی کہہ رہا ہوں نیشنل اسمبلی کی ایک کمیٹی کی میٹنگ ہے، وہاں تو وہی جائے گا جو نیشنل اسمبلی کا ممبر ہے، مگر خان صاحب کی انپٹ ہونا ضروری ہے. مگر جہاں اگر آپ اے پی سی بلاتے ہیں، تمام لیڈران کو بلاتے ہیں جو ممبر نہیں بھی ہیں، تب میرے خیال سے اگر یہ سمجھتے ہیں کہ خان صاحب کا وزن اگر اپنے پلڑے میں ڈالنا ہے، کیونکہ دیکھیں دہشت گردی ایسا ایشو ہے کہ آپ نے خالی دہشت گردوں کو نہیں نپٹنا، آپ نے مارجنلائز طبقوں کو بھی آن بورڈ کرنا ہے اور اس آن بورڈ کرنے میں خان صاحب کا اچھا دوسری چیز جو بہت زیادہ پارٹی پہ تنقید ہو رہی ہے، پارٹی کے اندر سے ہو رہی ہے کہ جو موجودہ لیڈرشپ ہے وہ خان صاحب ابھی تک جیل میں کیوں ہے. آپ کا جو ٹاسک نمبر 1 تھا اور 2 تھا اور 3 تھا وہ یہ تھا کہ خان صاحب کو جیل سے باہر نکالیں، اور تنقید ہو رہی ہے پارٹی کے اندر سے بھی ہو رہی ہے، ادروائز بھی ہو رہی ہے. تو کہاں تک جو پریزنٹ لیڈرشپ ہے وہ جسٹیفائیڈ ہے کہ وہ تمام کام نہیں کر پائی جس سے خان صاحب کو ریلیف ملتی ہے، وہ نکلتے جیل سے باہر آتے ہیں. اچھا دیکھیں کرٹیسزم تو بڑا آسان ہے، مگر دیکھیں اوور آل سچویشن دیکھیں فیبرری 8 کے بعد ایک بہت بڑی ہوپ بن گئی تھی اور خان صاحب کو آ جانا چاہیے تھا. اگر میری ذاتی رائے لیں، تحریک انصاف تھوڑا سا اگر پولیٹیکلی کھیلتی، تحریک انصاف نے پولیٹیکلی نہیں کھیلا، تحریک انصاف نے ٹوٹلی بائی دا بک کھیلا ہے. بائی دا بک کھیلنے کی وجہ سے یہ پرائس ہم پے اس لیے لیڈرشپ کے اوپر جو ہے وہ تنقید ہو رہی ہے. اگر دیکھیں اس وقت اگر پیپلز پارٹی کی طرف سے آفر تھی، چاہے وہ گورنمنٹ بنتی نہ بنتی، اگر پی ٹی آئی تھوڑی سی لچک لے لیتی تو کیا آپ سمجھتے ہیں خان صاحب اندر رہ سکتے تھے؟ نہیں، وہ ڈائنامکس ہی بدل جاتے. مگر اس وقت تحریک انصاف نے ڈیفیکلٹ ڈیسیجن لیا اور نہیں، بٹ وہ خان صاحب اس ڈیسیجن میں شامل تھے. خان صاحب نے خود کہا کہ 3 جماعتوں سے آپ نے نہیں بات کرنی، لیکن اب احساس ہو رہا ہے کہ کچھ ڈیفرنٹ چیزیں ہو سکتی ہیں. دیکھیں اوور آل سچویشن دیکھیں احساس سے ہٹ کے دیکھیں اوور آل پالیٹکس ہے. پالیٹکس میں ٹھیک ہے یہ کوئی پرماننٹ انگیجمنٹ تو نہیں ہے، ایک اوور آل آپ نے دیکھنا ہے کہ ملک کو کس طرح سے ہم نے کانسٹیٹیوشنل فریم ورک کے ودن لانا ہے، اس کے لیے آپ کو ہر اکائی کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ بیرسٹر عمر نیازی ہمیں جوائن کرنے کا. ناظرین اس وقت جو بڑا ایشو ہے وہ یہی ہے کہ عمران خان صاحب جو ہے ان کی رہائی جو ہے اس کے لیے کوئی ڈائریکٹ کوئی راہ نظر آ رہی ہے، کوئی پالیسی نظر آ رہی ہے، کوئی اسٹریٹجی نظر آ رہی ہے، اور ظاہر بات ہے اس میں خواہش تو سب کی ہے یہ پارٹی میں کیسا ہو، لیکن کلیئرلی یہ نظر نہیں آ رہا کہ اب اس حوالے سے کرنا کیا ہے. عید کے بعد کچھ کلیئرٹی آئے گی، ویل ہیو ٹو ویٹ اینڈ سی. بریک لیں گے، واپس آئیں گے تو ذرا بات کرتے ہیں کہ آئی ایم ایف کا جو اناؤنسمنٹ آیا ہے اس کے بعد اب پاکستان کی اکانومی میں کیا فرق پڑ سکتا ہے. آفٹر دس بریک.
नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुश आमदीद। हुकूमत के लिए आज अच्छा दिन। वज़ीर आज़म ने आज तकरीर भी की और IMF से जो एग्रीमेंट हुआ है उस हवाले से जो है वो तमाम अपने जो कॉलीग्स हैं उनको मुबारक भी दी। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट, लेकिन उसके साथ साथ जो है वो जो पॉलिटिकल उसका एंगल है वो अभी उसके ऊपर भी बहुत सारे सवालिया निशान हैं। ज़रा गुफ्तगू करते हैं कि इस वक्त हुकूमत जो ये पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स हैं उनको टैकल करने में क्या कर रही है। हमें ज्वाइन करेंगे डॉक्टर शाज़रा मनसब साहिबा, स्टेट मिनिस्टर हैं और फॉर एनवायरमेंटल चेंजेस। जी डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, ये आज IMF के हवाले से ज़ाहिर बात है एक अच्छी खबर है और मार्केट भी पॉजिटिवली रिएक्ट कर रही है और वज़ीर आज़म साहब ने भी उस हवाले से जो है वो तमाम जो भी इससे जुड़े हुए थे इस मामले से उनकी तारीफ़ की है। लेकिन उसके साथ साथ डॉक्टर साहिबा, जहाँ पे हमें इकॉनमी में इनकरेजिंग न्यूज़ आ रही है वहाँ पे जो पॉलिटिकल साइड है उधर कोई क्लियर कट डायरेक्शन नज़र नहीं आ रहा। मैं बात कर रहा हूँ ऑपोजिशन से इंगेजमेंट की। तो क्या इकोनॉमिक फ्रंट पे अच्छी खबरों से गवर्नमेंट को इतना कॉन्फिडेंस आएगा कि वो अपोजिशन की तरफ एक हाथ बढ़ाने को तैयार होगी? जी बहुत शुक्रिया। देखिए, जैसे कि आपने जिक्र किया कि IMF का हमारा जो फर्स्ट रिव्यू था उसमें भी हम कामयाब है अल्हम्दुलिल्लाह, और एक और रेजिलियंस फंड के नाम से हमें एक्स्ट्रा भी 1000 बिलियन मिला है। तो उसकी वजह से मैं समझती हूँ कि बहुत पॉजिटिव एक रिस्पॉन्स आ रहा है। पहले भी हमने आपने देखा कि तमाम इशारे जो अभी तक इकोनॉमिक हैं उनमें बेहतरी के असरात नजर आ रहे हैं। हत्ता कि जो हमारी रेमिटेंसेस थी वो भी रिकॉर्ड पे हैं। तमाम चीजों में बेहतरी की तरफ हम जा रहे हैं। पिछले 9 साल का रिकॉर्ड जो है वो इन्फ्लेशन का सबसे कम इन्फ्लेशन भी हो गई है। हुकूमत बिल्कुल जो फोकस जिसकी वजह से हम आए थे, जो हमारा फोकस था कि मईशत जो कि बिल्कुल तबाही के दहाने पर पहुंच गई थी और मुल्क खुदा न खास्ता हर तरफ से ये बाज़गश्त हो रही थी कि खुदा न खास्ता डिफॉल्ट ना कर जाए, उससे मुल्क को निकालना, मईशत को स्टेबिलिटी की तरफ लाना है। तो वो हम समझते हैं कि वो तो कुछ हद तक हो गई, लेकिन अब सवाल ये है कि उसके बाद अब नेक्स्ट स्टेप है कि आप पॉलिटिकल जो इंस्टेबिलिटी है उसका भी कुछ इलाज करें और उसके लिए ऑपोजिशन से आपको कहीं ना कहीं जो है वो अकोमोडेशन करनी पड़ेगी या उनको ऑन बोर्ड लाना पड़ेगा। अभी तक तो ऐसा नहीं हो रहा। विल दैट चेंज? I don't think that there's a question of change. We have been trying this since we came. हमने तो कभी भी, whether we were in opposition और चाहे हमने हुकूमत जब से संभाली, हमने कभी भी इस चीज से इनकार तो नहीं किया कि हमने ऑपोजिशन से बात नहीं करनी। ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस हम कह चुके हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब कह चुके हैं कि हम एंगेज करने के लिए तैयार हैं ऑपोजिशन को। फिर उसके बाद एक पार्लियामेंट्री कमेटी बनी, उसमें तमाम पार्टीज के हाईएस्ट जो लीडर्स थे वो मौजूद थे, लेकिन इन्होंने उससे भी पीछे ही हटकर, तो ये आपने देखा है कि PTI का थोड़ा सा लेकिन डॉक्टर साहब उसमें ना एक्चुअली वो बात आपकी ठीक है कि वो जो मुज़ाकरात शुरू हुए थे उसमें PTI खुद हट गई थी, इसमें तो बिल्कुल ये ऐसे ही है। लेकिन जिस तरीके से PTI के ऊपर सख्ती आई हुई है, और मैं बाय द वे सख्ती सिर्फ PTI पे नहीं आई हुई, बहुत माशरे में इस टाइम सख्ती है, तो उस सख्ती की बुनियाद पर यह कहना कि जी जिसके ऊपर सख्ती हो रही है वो पहल करे, ये भी मेरे ख्याल बात ठीक नहीं है। नहीं, हम नहीं कहते कि पहल करें। पहले भी हमने ही पहल की थी इस पार्लियामेंट्री कमेटी को बनाने के लिए। उसके बाद अभी भी वी आर रेडी, हम बातचीत करने के लिए भी तैयार हैं और इनमें से बहुत सारे लोग भी बातचीत करने के लिए तैयार हैं। देखिए, हमें एक पूरा अगर हम एक कॉन्टेक्स्ट देखें तो मुल्क इस वक्त सख्ती में इसलिए क्योंकि दहशतगर्दी की लहर दोबारा आ गई है और मुल्क को सिक्योरिटी चैलेंजेस का सामना। इन सिक्योरिटी चैलेंजेस को देखते हुए क्या तमाम पार्टीज का ये नहीं फर्ज बनता कि वो नेशनल सिक्योरिटी को सबसे आगे रखें और अपने जो उनके जो फवायद हैं, सियासी फवायद, उनको पीछे करते। तो अभी एक सिक्योरिटी काउंसिल की जो मीटिंग हुई है उसके अंदर भी PTI ने आना, पहले कहा हम आएंगे, उसके बाद उन्होंने लेकिन उसमें अब वो थोड़ी उन्होंने अपनी पोजीशन में फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो की है और अब तो वो ये कह रहे हैं कि जी अगर एक और मीटिंग होती है तो ज़्यादा इम्कानात हैं कि वो ज्वाइन करेंगे। लेकिन दूसरी तरफ जो उनकी डिमांड्स हैं डॉक्टर साहब, वो भी डिमांड कहूँ या उनकी जो कुछ हद तक रिक्वायरमेंट्स हैं, मेरे ख्याल में वो गैर मुनासिब नहीं है। वो कहते हैं देखिए जो इक़्तिदार में हैं लोग, आप हैं और ज़ाहिर बात है इस्टेब्लिशमेंट और गवर्नमेंट मिलकर ये सिस्टम को चला रहे हैं, वो कुछ रिलीफ दे, कुछ तो ऐसा एक्शन लें
کہ جو اپوزیشن ہے وہ کہے کہ ٹھیک ہے جی ہماری طرف یہ کچھ اکاموڈیشن کر رہے ہیں تو ہم بھی 2 قدم آگے بڑھ کر ان سے ملیں. اور جو لو ہینگنگ فروٹ جس کا بار بار ذکر ہوتا ہے وہ ہے ان کے پاکستان تحریک انصاف کے کچھ اہم لیڈرز جو کہ صرف بیل کا انتظار کر رہے ہیں. 2 سال سے وہ جیل میں رکھے ہوئے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جی اگر آپ ان کو صرف بیل پہ باہر آنے دیں تو اس سے یہ تو ایک سگنل آئے گا کہ the government is interested in finding some middle ground. لیکن گورنمنٹ وہ بھی کرنے کو تیار نہیں ہے. نہیں ایسی بات نہیں ہے, we are not rigid about it. لیکن تھوڑی سی اگر آپ دیکھیں کہ ان کی طرف سے پہلے تو بات ہی یہ آتی رہی نا کہ ہم نے آپ سے بات ہی نہیں کرنی. We don't want to talk to the political any of the political forces. یہ کہتے رہے کہ ہم نے صرف اور صرف اسٹیبلشمنٹ سے ہی بات کرنی ہے, ادھر سے ایک تسلسل سے انکار آتا رہا کہ ہم نے آپ سے بات نہیں کرنی. ابھی آ کے اگر ان کو اس چیز کی تھوڑی سی پتہ چل گیا ہے یا ان کو یہ احساس ہو گیا ہے کہ ہمیں سیاسی قوتوں کے ساتھ بات چیت کرنی چاہیے اور سیاسی قوتوں کے ساتھ بات چیت کر کے ہی آگے ہم چل سکتے ہیں, تو ان کو پھر یہ بات کھل کے کرنی چاہیے. لیکن سیاسی اس پہ نہ آنے کا, نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل میں آنے کا کیا مقصد تھا؟ انہوں نے ایک قدم اور پیچھے لے لیا. چلیں وہ اس میں تو دوسرا آرگیومنٹ یہ کہ اگر آپ ان کی خان صاحب سے ملاقات کرائے تھے تو اس میں بھی کوئی پرابلم نہیں تھا, لیکن بہرحال وہ ہو گیا. اینڈ آئی گیٹ یور پوائنٹ کہ ٹھیک ہے ان کو بھی تھوڑا سا جو ہے وہ دہشت گردی کے حوالے سے مزید لچک دکھانی چاہیے. مجھے یہ سینس مل رہی ہے کہ آئی تھنک اگر گورنمنٹ ایک میٹنگ کال کرتی ہے جو آئی ہوپ کہ وہ کرے تو اس میں یہ جوائن کر لیں گے. اچھا ڈاکٹر صاحب ایک دو معاملات پہ میں آپ سے ذرا رائے لینا چاہ رہا تھا. دیکھیے اکانومی کے حوالے سے اچھی خبر ہے, آئی ایم ایف کا جو یہ اب اناؤنسمنٹ آیا ہے اس سے مزید اسٹیبلٹی آئے گی اور مارکیٹ میں کانفیڈنس آئے گا, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. لیکن آپ جتنی بھی اکانومسٹ سے بات کریں تقریباً سب یہی کہتے ہیں کہ دیکھیے جب بھی ہم آئی ایم ایف پروگرام میں جاتے ہیں تو اس طرح کی اسٹیبلٹی آتی ہے. گورنمنٹ نے ڈسپلن شو کیا ہے, بالکل ٹھیک ہے, لیکن جو اصل کام ہے جہاں پہ ہماری گورنمنٹس جو ہیں وہ لڑکھڑا جاتی ہیں وہ ہیں اسٹرکچرل ریفارمز, دا ڈیفیکلٹ ڈیسیشنز. وہ پرائیویٹائزیشن ہو, وہ اور صرف پی آئی اے کی نہیں بلکہ انرجی سیکٹر میں جو ڈسکوز ہیں, دوز آر دا بگ پرابلم ایریاز. اس کے علاوہ ریٹیل پہ ٹیکس ہے, گورنمنٹ کا جو اپنے اخراجات ہیں وہ کم کرنا. ان تمام معاملات میں ابھی تک آپ کی گورنمنٹ نے کوئی خاطر خواہ ہمیں جو ہے وہ کامیابی نہیں دکھائی. کیوں؟ I would say کہ اگر if this government can be known by one thing, it is its willingness for reform. اس لیے کہ آپ دیکھیں ہم نے کئی ایسے اقدامات کیے ہیں جو کہ سیاسی طور پہ شاید ہمارے لیے اتنے اچھے نہیں تھے, ان کا ہمیں کوئی اتنا اچھا رزلٹ نہیں ملا, لیکن ریفارمز کی ضرورت کو مد نظر رکھتے ہوئے مثلاً کہ پاک پی ڈبلیو ڈی کا ادارہ ختم کیا, یوٹیلیٹی سٹورز ختم کیا. اب اس کے لیے ایک نیگیٹو بھی چیز آتی ہے کہ جی اب یہ سارے لوگ کدھر جائیں گے یہ وہ, لیکن یہ بڑے ہارش اور ہارڈ ڈیسیژنز ہیں. ہم بہت ساری منسٹریز میں رائٹ سائزنگ کر رہے ہیں, 2 سے 3 منسٹریز آلریڈی جو ہیں وہ ضم ہو چکی ہیں. لیکن یہ کب تک ہو جائے گا سب؟ یہ دیکھیں ایک تو ہے کہ انٹینشن ہے لیکن ایکچولی اس کو کر گزرنا. دیکھیے the process is ongoing. It's a difficult process. ہم نے کبھی بھی آ کے یہ نہیں کہا تھا کہ ہم راتوں رات چینج لے آئیں گے. ہم نے کبھی یہ نہیں کہا تھا کہ ہم آتے ساتھ ہی کوئی نیا پاکستان دے دیں گے, ہم آتے ساتھ ہی آئی ایم ایف کے کا قرضہ اس کے منہ پہ ماریں گے یا ہم پرائم منسٹر ہاؤس کو جو ہے وہ یونیورسٹی بنا دیں گے. دس از اے سلو پروسیس. ریفارمز کا پروسیس جو ہوتا ہے یہ تھوڑا سا ٹائم تو لیتا ہے, تھوڑا سا اس کے لیے ہارش ڈیسیجنز لینے پڑتے ہیں جو ہم لے رہے ہیں, اور آپ دیکھیں گے کہ اب اس کے جو ثمرات اور اثرات ہیں وہ نظر آنا شروع ہو جائیں گے. پرائیویٹائزیشن پہ بھی ہم بہت سیریسلی لیٹس ہوپ. اب پی آئی اے کا اناؤنسمنٹ تو ہو گیا ہے, اگر وہ ہو جاتی ہے تو پھر کچھ حد تک ہمیں اندازہ ہوگا کہ گورنمنٹ جو ہے وہ ایکچولی ایکشنز کے ذریعے بھی جو اپنی دعوے ہیں ان کو پورا کریے. ڈاکٹر شذرا منصب صاحبہ بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا. ناظرین کوئک بریک, واپس آئیں گے تو بات کریں گے کہ اب ہماری اکانومی کے اوپر کیا امپیکٹ آ سکتا ہے, اور یہ جو ابھی ہم باتیں کر رہے تھے اصلاحات کی, اسٹرکچرل ریفارمز کی, وہ کہاں تک ممکن ہے. آفٹر دس بریک. ناظرین بریک کے بعد خوش آمدید. آج کی بڑی خبر جس کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے کہ آئی ایم ایف سے جو معاہدہ تھا وہ ہو گیا ہے, جو سٹاف لیول اگریمنٹ ہے اس کے مطابق اب جو نیکسٹ راؤنڈ آف فنڈنگ ہے وہ پاکستان کو گارنٹی ہو چکی ہے. اس کے اناؤنسمنٹ کے بعد جو ہے وہ ایک مارکیٹ میں ایک اچھا رسپانس آیا, اسٹاک ایکسچینج میں بھی وہ ریفلیکٹ ہوا, اور کہا یہ جا رہا ہے کہ اب جو میکرو اکنامک سٹیبلٹی
جو کچھ عرصے سے نظر آ رہی ہے اب وہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ مزید مستحکم ہوتی جا رہی ہے. اسی لیے آج وزیر اعظم شہباز شریف نے بھی اپنی تقریر میں جو ہے وہ تمام تر جو لوگ اس اگریمنٹ کو ایک کامیابی سے سائن کروانے میں شامل تھے ان کو انہوں نے مبارکباد بھی دی, اور ظاہر بات ہے ان کی طرف سے اور گورنمنٹ کی طرف سے یہ دعویٰ کہ ان کی وجہ سے جو ہے وہ اکانومی بہتر ہوئی ہے. جب یہ اگریمنٹ ہوا ہے تو اس میں مزید تھوڑی سی تقویت ملے گی. لیکن سوال یہ ہے کہ اب یہ کتنی ٹیمپریری ہے. اس آئی ایم ایف جب بھی پاکستان کے ساتھ اس طرح کے ایک ریلیشن شپ میں جڑتا ہے جہاں پہ ہمیں ان سے قرضہ لینا پڑتا ہے تو ہمیں عارضی طور پر تو اسٹیبلٹی مل جاتی ہے, لیکن اس کے بعد معاملات جو ہیں وہ خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں کیونکہ ہم ریکلیسلی جو ہے وہ اپنی اکانومی کو ٹریٹ کرنا شروع کرتے ہیں. کیا آج کے اس اناؤنسمنٹ کے بعد کوئی انڈیکیشنز ایسی ہیں کہ ہم وہ کام کرنے جا رہے ہیں جس کا ہمیشہ دعویٰ تو کرتے ہیں لیکن سم کر نہیں پاتے؟ ڈاکٹر خاقان نجیب ہمیں جوائن کر رہے ہیں, پاکستان کے مایہ ناز اکانومسٹ ہیں. جی ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام فہد صاحب. جی اچھا, پہلے تو مجھے بتائیں کہ یہ جو آج جو اناؤنسمنٹ ہوا ہے یعنی لیٹ نائٹ اناؤنسمنٹ ہوا ہے, اس کی آپ کے خیال میں سگنیفیکنس کیا ہے؟ فہد صاحب دیکھیے, پاکستان کی اکانومی میں کچھ عرصے سے کہہ رہا ہوں کہ جب بیلنس آف پیمنٹس کے چیلنج میں آتی ہے وی گو بیک ٹو دی آئی ایم ایف. دس از دا 24th ٹائم جب پاکستان آئی ایم ایف کے در پہ گیا ہے, اور یہ 24 کی 24 بار ہم بیلنس آف پیمنٹس کے کرائسس میں ہی تھے جب ہم ان کے پاس جاتے ہیں. ایک تو بات بالکل کلیئر ہو گئی. دوسری بات یہ ہے کہ یہ 24 میں سے جیسے آپ نے کہا نا یہ کتنا ضروری ہے کہ پروگرام کیسے چلے گا, آگے کیا ہوگا, یہ ایسا نہیں ہے کہ ہم نے 24 پروگرام کمپلیٹ کیے ہیں. ایکچوئل میں تو 13-16 از دی واحد پروگرام جو ہم نے کمپلیٹ کیا, اور یہ بات مجھے اس لیے معلوم ہے کہ وہ میں نے اینکر کیا ہے پاکستان کے لیے پروگرام. سو پاکستان فائنڈز اٹ ڈیفیکلٹ کہ ہم پروگرام کی کمپلیشن کی طرف لے کر جائیں, سارے ریویوز کریں, 3 سال کی فیسلٹی کو کمپلیٹ کریں. دیٹس دا سیکنڈ پارٹ. بٹ دا گڈ پارٹ از کہ اس وقت اکانومی کا جو بیہیویئر ہے وہ ٹپکلی بائی دا بک ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیے, جو ہمیں تحقیق بتاتی ہے از دا فالوئنگ کہ جب بھی فنڈ کا پروگرام کسی ملک میں ہوتا ہے تو بیرونی خسارہ سنبھل جاتا ہے, جو آپ کی افراط زر ہے, قیمتوں کے بڑھنے کی شرح نیچے آ جاتی ہے, اور جو ریزروز ہیں وہ بہتر ہو جاتے ہیں, اور ڈیفالٹ کا جو رسک ہے وہ نکل جاتا ہے. پاکستان کی اکانومی بالکل بائی دا بک بہیو کر رہی ہے. سو دیٹس گڈ کہ وین ویو اپلائیڈ دا بریکس آن فسکل یعنی کہ خرچوں پہ, اور جہاں جا کر آپ نے ایک ہارڈ ارنڈ اسٹیبلٹی ہے. فہد صاحب یہ نہ بھولیے کہ انکم ٹیکس آپ پر, مجھ پر, یعنی کہ سیلریڈ نان سیلریڈ سب پر, مینوفیکچرنگ پر ود ہولڈنگ ٹیکسز لگا کر 40% یہ اگری کر کے ٹیکس کی شرح بڑھائیں گے. گیس کی پرائس 800% بڑھا کر پرائس پاس تھروز بجلی کے پاس کر کے ہم نے یہ ہارڈ ارنڈ ایڈجسٹمنٹ جو ہے کی, تو آپ فنڈ کے ساتھ آگے چلے, پر کانسیکوینٹلی آپ کا بیرونی خسارہ اور جو فسکل کا یعنی مالیاتی اسپینڈیچر اور جو ریونیو کا خسارہ ہے وہ سنبھل گیا. یہ ہے اکانومی کا بیہیویئر. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ, اس جو آپ کی انگیجمنٹ ہے نا, اس میں ایک چیز تھوڑی سی فرق ہے, وہ یہ کہ صوبے بھی جو ہیں اس دفعہ روپ ان کر لیے ہیں فنڈ نے. فنڈ یہ سمجھ گیا ہے کہ یار بات یہ ہے ساری کہ ایگریکلچر انکم ٹیکس تو پڑا ہی صوبوں کے پاس ہے, سو لیٹس روپ them in. اب فہد, آئی مین ٹو بی آنیسٹ, اٹ از ناٹ اے گریٹ تھنگ فار می ٹو سے کہ ہم آئی ایم ایف کے کہنے پہ ایگریکلچر انکم ٹیکس لیجسلیٹ کر رہے ہیں ملک میں. آئی مین دہائیوں سے یہ بات ہوتی تھی کہ ایگریکلچر پہ ٹیکس ہونا چاہیے, لیکن سم ہاؤ نہیں ہوتا تھا. تو اب یہ جو زور زبردستی ہمارے ساتھ ہوئی ہے, اگر اس سے یہ اچھی چیز ہو گئی ہے تو اس کو اکنالج کرنا چاہیے. رائٹ. سو ہم نے ان کے ساتھ انگیجمنٹ کے بعد اکتوبر نومبر میں کہا کہ لیجسلیٹ کر دیں گے. پھر ہم نے کہا اب ذرا دیکھیں کہ اس پہ ریزسٹنس کتنی ہے. ریزسٹنس اتنی ہے کہ ہم نے 1 جنوری سے ان سے اگری کیا تھا کہ ہم اجرا کر دیں گے. اب اس کو ہم نے 1 جولائی تک ڈیلے کر دیا ہے. چلیں, آئی مین یو نو اٹس اے ڈیفیکلٹ تھنگ ٹو ڈو. اچھا, دوسرا کام کہ تاجروں پہ ٹیکس لگائیں, نہیں لگا سکے. آئی مین تاجر دو اسکیم نہیں ہم کامیابی سے چلا سکے. اسی طرح جو ریئل اسٹیٹ ہے اس کو پراپر جسے کیپٹل گینز کہتے ہیں اس کے زمرے میں ہمیں لانے میں ڈیفیکلٹی. لیکن مجھے اس میں ایک بات بتائیں نا, دیکھیں ڈاکٹر صاحب, یہ تو چلیں اس میں ایک اسٹیبلٹی آئی ہے کیونکہ گورنمنٹ کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے کچھ جو ڈسپلن ہے وہ انٹروڈیوس کیا ہے ان دا ہینڈلنگ آف دیئر اکانومی. لیکن جو سب سے پولیٹیکلی ڈیفیکلٹ فیصلے جن کو بار بار کہا جاتا ہے کہ جی ہمارے یہاں اسٹرکچرل ریفارم اس لیے نہیں ہو پاتے کیونکہ جو سرکار ہوتی ہے, جو بھی سرکار ہے, وہ اس طرح کے مشکل فیصلے نہیں لینا چاہتی جن کے لینے کے حوالے سے ان کو ریزسٹنس ملتی ہے. ابھی آپ نے آلریڈی ذکر کر دیا ریٹیل والا. تو وہ جو مشکل فیصلے ہیں ان میں سے کوئی گورنمنٹ نے لیا ہے ابھی تک؟ فہد صاحب, ایک تو بات یہ ہے کہ قوم کو بھی ہمیں ساتھ لے کے چلنا ہے کہ
قیمت بڑھانا مشکل فیصلہ نہیں ہوتا. دیکھیں یہ تو بڑی آسان چیز ہے, آپ پولیٹیکل کیپٹل تو ضرور لوز کرتے ہیں, آپ سوشل کیپٹل بھی لوز کرتے ہیں اور آپ قیمت بڑھا دیتے ہیں, پر اصل بات تو یہ کہ کیا آپ سیکٹرز میں ایفیشنسی لا سکتے ہیں, کیا آپ جو گورنمنٹ کا فٹ پرنٹ ہے اس کو ایکسپینڈیچرز کے تھرو کم کر سکتے ہیں, کیا آپ پی آئی اے بیچ سکتے ہیں, کیا آپ انرجی سیکٹر کو ریویمپ کر کے, مطلب آپ میں کبھی کبھی حیران ہوتا ہوں کہ میں ہمیشہ یہ کہتا رہا ہوں منسٹریز میں کہ انرجی منسٹری ہونی چاہیے. آج آپ یہ دیکھیے کہ ہم کہتے ہیں جی 94 کی پالیسی, پاور پالیسی نے ہمیں آئی پی پیز میں پھنسا دیا. لیکن یہ جو جن تمام چیزوں کا آپ ذکر کر رہے ہیں یہ پھر دیٹ مینز یہ نہیں ہوئی نا, پی آئی اے پرائیویٹائز بھی نہیں ہوئی, جو آپ کا گورنمنٹ کا فٹ پرنٹ کم ہونا ہے وہ بھی نہیں ہوا, جو پرائیویٹائزیشن ہونی ہے ڈسکوز کی, دیگر جو معاملات ہونے ہیں وہ نہیں ہوا, ریٹیل پہ ٹیکس نہیں لگا, تو مشکل فیصلے تو نہیں ہوئے نا پھر. So I think we are inching to doing these things, but میں بار بار کہتا ہوں بات کہ honestly my sense of being in the government for over a decade and advising a number of countries is کہ جو capacity to do this ہے is more important than یہ جو ہم کہتے ہیں نا یار نیت ہی نہیں ہے کرنے کی, کرنا نہیں چاہتے. I think it's the competence which sometimes prevents us کہ ہم یہ جو hard decisions ہیں ان کو navigate اس طرح کریں کہ ہم کامیاب ہو جائیں ڈیلیور کرنے میں. I think ہم فیصلہ اگر کرتے بھی ہیں کہ ہم بڑھیں اس طرف, اور دوسری چیز یہ ہے کہ انٹینسٹی کیا چاہیے. دیکھیں نا اگر خسارے اتنے آ رہے ہیں اور ٹیکسیشن کا بوجھ آ رہا ہے تو آپ کے پاس 17 سبجیکٹ ہیں جو پروونسز کے ہیں, اب آپ نیچے دے دیں. وہ پاورٹی پہ کیوں 700 ارب کا خرچہ وفاق کرتی ہے جب وہ سبجیکٹ ہی پروونسز کا ہے. اب یہ ہارڈ کالز ہیں, میں سمجھتا ہوں یہ ہارڈ کالز ہیں, بٹ ایٹ لیسٹ آئی تھنک ادراک ضرور ہے اس وقت اکراس دا بورڈ ان پاکستان کہ یہ فیصلے کیے بغیر ملک کو, جسے آپ کہتے ہیں نا اسٹیبلٹی سے چلانا. دیکھیں میکرو اسٹیبلٹی ایک اچھی کنڈیشن ہے گروتھ کے لیے, پر یہ سفیشینٹ کنڈیشن نہیں ہے. بیس بنا کے دیتی ہے, بیسک بیس بنا کے دیتی ہے. مطلب یہ آ گئی ہے انویسٹر کانفیڈنس جو شارٹر ٹرم پورٹ فولیو مینجمنٹ کا ہے وہ تو اسٹاک ایکسچینج میں دکھائی دے رہا ہے, پر مجھے تو لانگ ٹرم انویسٹر کانفیڈنس چاہیے جو ملک کے ان چیزوں میں انویسٹ کرے جو جوتی بنا کے دنیا کو بیچے. وہ تبھی ہوگا جب یہ تمام تر جو مشکل فیصلے ہیں جس کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے وہ لیے جائیں گے. ڈاکٹر خاقان حاجی بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا. اچھی خبر ہے اکانومی کے حوالے سے, لیکن جس سے بھی میں بات کرتا ہوں جو بھی ایکسپرٹ ہے وہ یہی کہتے ہیں کہ یہاں تک تو ہم آ گئے اور اس میں جتنا کریڈٹ بنتا ہے وہ دینا چاہیے, لیکن اصل کام ہے کہ یہ جو ایک اسٹیبلٹی لے کے اب آئی ہے اس کو انسٹیٹیوشنلائز کیسے کیا جائے گا. کیا گورنمنٹ وہ اصلاحات کر سکتی ہے جس سے ہم ونس اینڈ فار آل جو ہے وہ اپنے پیروں پہ کھڑے ہونے کے قابل ہو جائیں. ہم واقعی میں اس آئی ایم ایف پروگرام کو آخری آئی ایم ایف پروگرام کریں. یہ وہ سوال ہے جس کا جواب ابھی تک اس لیے نہیں ملا کیونکہ بہت سارے جو یہ ریفارمز ہیں ان کے حوالے سے بات تو ہو رہی ہے اور یہ بھی سرکار کہہ رہی ہے کہ جی ہماری بالکل نیت ہم نے کرنا ہے, لیکن ابھی تک وہ ہوئے نہیں ہیں. اس کا جو پہلا جو ایک ٹیسٹ کیس ہے وہ پی آئی اے ہے. پہلی پرائیویٹائزیشن فیل ہوئی ہے, اب اناؤنس ہوا ہے کہ دوسری بھی ہونی ہے. اگر یہ ہو جاتی ہے, اگر اتنی بڑی پرائیویٹائزیشن کامیابی سے ہو جاتی ہے تو شاید پھر اس وقت ہم یہ کہنے کے قابل ہوں کہ گورنمنٹ نے مشکل فیصلے کرنے شروع کر دیے ہیں. آپ سے انشاءاللہ ملاقات ہوگی کل. اللہ حافظ.